فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج ہمارا 10واں سپارہ ہے۔ اس پارے میں کل 18 رکوع ہیں، انشاءاللہ ان کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے۔ اس پارے کی ابتدا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے کچھ اصول بتائے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں ہوگا جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ آگے پھر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو مددیں کی ان کا ذکر ہے، جس میں یہ بھی فرمایا کہ ان کا لشکر بہت زیادہ تھا لیکن مسلمانوں کو وہ بالکل تھوڑا دکھ رہا تھا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فیھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دی کہ جب تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے۔ اگر اللہ کی یاد میں رہو گے، اللہ ساتھ ہوں گے، پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان تمہیں پھسلانے کی کوشش کرے گا۔ غزوہ بدر میں ایسے ہی ہوا کہ وہ انسانی شکل میں آیا، مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا۔ آگے رکوع نمبر 3 میں منافقین کی کچھ خصلتوں کو بیان فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے دلوں میں مختلف قسم کی باتیں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سیدھے راستے اور ایمان پر جمنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی حالت تو وہی ہے جو آل فرعون کی تھی، کہ انہوں نے بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ان کافروں اور منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دی کہ دیکھو تمہیں اپنے وقت کی مناسبت سے جنگی تیاری جو ہے وہ رکھنی چاہیے، قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے زمانے میں اب وہ قوتیں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، میزائل ان شکلوں میں ظاہر ہیں، تو مسلمانوں کو ان قوتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کی ترغیب دی گئی۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے سے کافر صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دو، اس لیے کہ صلح اچھی چیز ہے۔ لڑائی جھگڑے میں نقصان ہوتا ہے، اگر وہ دب رہے ہیں تو پھر تم ان کے دبنے کو قبول کر لو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی جی، یہ جو صحابہ میں محبت ہے، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہیں۔ اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے دل جوڑنا چاہتے تو یہ جوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دلوں کا جڑنا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دی، حضور علیہ السلام کے ذریعے لڑائی پر، قتال پر ابھارا جہاد کے لیے، اور یہ فرمایا کہ تم 20 آدمی بھی جم جاؤ گے نا تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور تم 100 آدمی بھی جمو گے تو 1000 پر غالب آ جاؤ گے۔ مطلب اتنی قوت ہے ایمان کی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نرمی کر دی کہ اگر جنگ میں کبھی دشمن زیادہ ہو جائیں تو کہاں تک جمنا ہے۔ فرمایا اگر تم 100 ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ اگر 2000 کافر بھی ہوں تو 1000 مسلمان ہوں تو وہ جم جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ غلبہ ہی عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی رکوع میں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے پیسے لے کر جو کافروں کے قیدیوں کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ اچھا نہیں لگا تھا، جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا، کہ مسلمانوں کیا تم دنیاوی مال و متاع کو چاہنے لگ گئے، حالانکہ اللہ تو آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو اس کا قصہ تھا جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے کچھ اصول بتائے، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، پھر ہجرت کرنے والوں کو سنبھالنا، یہ دونوں بڑی خیر کی چیزیں ہیں۔ اگر ہجرت نہیں ہوگی یا ہجرت والوں کو سنبھالا نہیں جائے گا تو فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر بڑا فساد اور بہت فتنہ زمین میں پھیل جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہجرت اور نصرت یہ دونوں ہر زمانے میں ہونی چاہیے، ورنہ تو بہت سارے فتنے اور فساد جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں
اور ان کو سنبھالنے والے، ان کے لیے انعامات ہے، کیا ان کی مغفرت کا وعدہ ہے، رزق کریم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہجرت اور نصرت یہ رزق کے ملنے کا بھی سبب ہے اور مغفرت کے ملنے کا بھی۔ آگے رکوع نمبر 7 ہے اور سورہ توبہ کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، کیوں کہ جب حضور صحابہ کو صورتیں لکھواتے تھے تو خود بسم اللہ بھی لکھواتے تھے، لیکن اس میں حضور نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس وجہ سے صحابہ نے بھی نہیں لکھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان کا بیان کیا۔ کچھ تو ایسے تھے جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، کچھ ایسے تھے جن سے معاہدے کی مدت طے نہیں تھی، ان کو اللہ نے شروع میں 4 ماہ کی مہلت دی کہ 4 ماہ کے بعد ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ تم مشرکانہ طور پر حج کے لیے پھر نہیں آ سکو گے، 4 ماہ تک کی تمہیں اجازت ہے۔ پھر ایک وہ تھا گروہ جن سے وعدہ ہوا تھا معاہدہ اور انہوں نے اس معاہدے کو توڑا نہیں، تو ان کا بیان اللہ پاک نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِ مَعْدَهُمْ کہ اے مسلمانوں تم ان کے وعدے کی مدت تک ان کے ساتھ وعدے کو نبھا لو۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جن سے معاہدہ ہوا انہوں نے معاہدوں کو توڑا، جیسے صلح حدیبیہ، تو ان کے بارے میں پھر اسی رکوع میں فرمایا کہ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ کہ یہ مشرک جو ہے ان سے تمہیں قتال کرنا ہے اور ان کو قید بھی کرو اور ان کو پکڑو، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا، اب ہمارے ذمے ان کا کسی قسم کا وعدے کی پابندی نہیں رہی۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ یہ مشرکین چونکہ انہوں نے خود وعدہ توڑا ہے، اب یہ اس وعدے کی پابندی کا مطالبہ مسلمانوں سے بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر یہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، ادھر قتل کرنے کا حکم ہے، جو ہی ایمان لے آئے تو اللہ فرما رہے یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں سے جو لڑائی ہے مسلمانوں کی وہ ذاتی نہیں ہے، وہ ایمانی لڑائی ہے، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا مساجد کی آبادی یہ ایمان ہی کی نشانی ہے، تو مومن کو مسجد میں ہونا چاہیے۔ پھر کچھ لوگوں میں یہ تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بڑی نیکی ہے، مسجد بنانا بڑی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اصل تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دین کی محنت کوشش کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ وہ ہوگا تو مسجدیں بھی بنیں گی، سب کام ہوتے رہیں گے۔ پھر اسی رکوع میں ایمان والوں کو یہ ترغیب دی کہ تم لوگ اپنے آبا و اجداد، اپنے بھائیوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ایسوں کو دوست مت بناؤ جو کفر کی طرف مائل ہو، مطلب یہ کہ اگر رشتہ دار کفر کی طرف مائل ہو اور آپ کو بھی کھینچ رہے ہوں تو پھر ان سے زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے بڑا عجیب ایک گویا کہ مثال دی کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اپنے والدین کو، اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیوی، رشتہ دار، اپنا مال، تجارت، گھر، سب کچھ رکھ لو، اور ادھر اللہ اس کے رسول کی محبت رکھ لو۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں ان کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ لگتی ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ کوئی فیصلہ بھیجیں گے، یعنی غالب محبت اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ آگے پھر یہ ایمان والوں کو رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ حنین میں چونکہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ تھے، ہزاروں کی تعداد تھی، تو ایک بعضوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج تو ہم غالب آئیں گے کیونکہ ہم زیادہ ہیں، تو مسلمانوں کو اس میں پھر بہت پریشانی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے اس کو بیان کیا کہ مدد و نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، تعداد کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی رکوع میں یہ فرمایا کہ یہ مشرکین نجس ہیں، ان کو مسجد حرام کے قریب مت آنے دو، کیونکہ نجاست اندر کی کفر ہے، تو پورا حرم مراد ہے کہ ان کو حرم میں نہیں آنے دینا، اور آج بھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں جو ہے غیر مسلم کا داخلہ حرم میں منع ہے۔ تو اللہ پاک کے اسی حکم کی وجہ سے یہ سارا کچھ تھا کہ ان لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، کیونکہ مسجد میں اگر ظاہری نجاست نہ ہو تو کافر کو آنے کی اجازت ہے، حرم کا حکم اس سے تھوڑا جدا ہے۔ آگے رکوع نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ سب ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اکثر یہ جو یہودی اور عیسائیوں کے بڑے لوگ تھے، ان کو ان کے ماننے والوں نے اپنے پیشواؤں کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کا حکم اپنی مرضی سے بدل لیتے، یہ اسے مان لیتے، وہ پیسے لے کر حکم
حکم تبدیل کر لیتے یا اسے قبول کر لیتے، تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اسے مال کو جمع کر کر رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی سزا کا ذکر بھی کیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 12 مہینے جو سال کے ہیں وہ اللہ نے بنائے، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور 1 رجب، تو ان چاروں کو حرمت والا کہا، یعنی ان میں عام مہینوں کی نسبت نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور ان دنوں میں پہلے زمانے کے اندر لڑائی کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی نہ کی جائے، لیکن یہ حکم اب نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دی کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اور پھر حضور علیہ السلام کا ہجرت کا جو قصہ ہے کچھ اس کا ذکر فرمایا کہ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے تو وہ تھوڑا گھبرائے جب کافر آئے، تو اللہ پاک نے فرمایا، اس قصے کو نقل کیا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی اپنے صحابی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، پورے قرآن میں صرف واحد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جن کو اللہ کے قرآن نے صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کا جو ہے وہ منکر ہو جائے گا، اور یہ ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ پاک نے ان کو قرآن میں صحابی کہہ کر جو ہے وہ خطاب بھی کیا۔ پھر اسی رکوع میں یہ کہا کہ جس حال میں بھی ہو، ہلکے یا بھاری، تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا۔ آگے رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں جو منافقین تھے انہوں نے بڑے بڑے بہانے بنا کر اپنے آپ کو پیچھے رکھا، تو اس کا ذکر فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو فرمایا عفا اللہ عنک، کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ کو انہیں اجازت کیوں دے دی آپ نے؟ مطلب یہ کہ ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن چونکہ آپ نے دے دی، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک آپ سے ناراض نہیں ہے۔ تو اسی رکوع میں منافقین کی خصلتوں کا ذکر کیا کہ ان میں بہت سے لوگ، یعنی کچھ تو ایسے تھے جو آ کر حضور سے کہتے کہ جی آپ وہاں لے جا رہے ہیں، وہاں کے تو عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں بھی خوبصورت ہوں، کہیں فتنے میں نہ ہو جاؤں، ولا تفتنی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا فتنے میں تو تم پہلے ہی پڑے ہوئے ہو کہ تم اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے۔ تو ان منافقین کی بری خصلتوں کو یہاں پر بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں تنگ دلی سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ ان منافقین میں سے بعض نے حضور پر اعتراض بھی کیا کہ آپ جو تقسیم کرتے ہیں انصاف سے نہیں کرتے، تو اس پر بھی ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی کہ نبی سے زیادہ انصاف والا اور کون ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ جن لوگوں پر خرچ کیا جائے گا وہ فقراء مساکین ہیں، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نئے نئے مسلمان ہیں ڈاما ڈول سے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دل جمی کے لیے دیا جا سکتی ہے زکوٰۃ وغیرہ، اور وفر رقاب، اور جو قیدی ہیں انہیں آزاد کیا جائے۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں جو قرض والے ہیں ان کو بھی بیان فرمایا، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں یعنی مجاہدین وغیرہ وہ بھی، اور جو مسافر ہیں وہ بھی۔ تو یہ 8 مصارف بیان کر کر اللہ پاک نے اصول بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جن پر صدقہ زکوٰۃ خرچ کیا جائے گا۔ تفصیل علماء سے اس کی پوچھ لی جائے کیونکہ اس میں بہت ساری تفصیل اپنے موقع کی مناسبت سے ہوگی۔ آگے پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ منافقین ڈرتے اس بات سے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی آیت ایسی نہ آ جائے جس کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ اندر کا پول کھل جائے گا، تو اللہ پاک ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جب تم ایسے ہی ہو تو پھر کاہے کو اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو، تو تمہیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، منافقین، ایمان والے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور بری باتوں کا حکم کرتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، تو اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر منافقین کو کہا کہ ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے نارا جہنم، دوزخ کا وعدہ کیا ہے، اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ان کے ساتھ اللہ نے جنت کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں حضور علیہ السلام کو فرمایا
کہ جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، کہ آپ ذرا سختی سے پیش آئیے ان منافقین اور کافروں کے ساتھ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ایسا تھا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر کچھ باتیں کی اور جا کر کہا کہ جی ہم تو گدھے ہیں اگر ہم اس نبی کی بات کو مانتے ہیں تو، اور جب بتایا گیا تو مکر گئے اور قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو یہ کہا نہیں۔ تو اللہ نے ان کا حال کھولا کہ انہوں نے واقعی کہا تھا۔ پھر اسی رکوع میں یہ بھی کہا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں بہت سا مال دے تو ہم بہت صدقہ کریں گے، اور جب اللہ نے دیا تو بجائے دینے کے الٹا کنجوسی کرنے لگے، تو اس کو بھی بیان فرمایا۔ پھر یہ فرمایا نبی جی یہ جو منافق کافر ہیں آپ بھلے 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے، کیونکہ کافر کی معافی نہ ہونے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ آگے رکوع نمبر 17 میں منافقین ہی کی خصلتوں کو بیان کیا کہ جب مسلمان تبوک میں نکلنے لگے، گرمی بہت زیادہ تھی، تو یہ آ کر کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، اب اتنی گرمی میں کہاں جا رہے ہو، مت نکلو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نار جہنم اشد حرا، ارے دوزخ کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، اگر اس میں چلے جاؤ گے تو اس گرمی سے بچ جاؤ گے۔ پھر منافقین چونکہ ابتدا میں اللہ پاک نے ابھی حکم نہیں دیا تھا، تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا ہمارا، اس نے وصیت کی تھی کہ جنازہ حضور پڑھائیں، تو آپ علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھانے آ گئے۔ حضرت عمر روکنے لگے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں تھا تو ہمارے نبی نے جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر یہ آیتیں اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے نبی جی آئندہ اگر یہ منافق کافر کوئی مرتے ہیں تو آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھانا اور ان کی قبر پر بھی آپ نے نہیں جانا۔ تو یہی حکم آج تک ہے کہ کسی کافر کا جنازہ پڑھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں اگر تو کافر کا جنازہ کفر کی رضا کے ساتھ پڑھا، یہ تو بالکل اپنے لیے ہی کفر بن جائے گا، اور اگر پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کافر ہے تو بعد میں پتہ چلا تو پھر اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن توبہ استغفار پھر بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 18 اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں بھی منافقین کی خصلتوں کا ذکر کیا ابتدا میں، کہ یہ بہانے لگانے لگے جی آپ کو تو پتہ ہی ہے میں اس لیے نہیں گیا تھا، میں اس لیے نہیں گیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں قائم رہیں۔ اور پھر سچے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن گئے نہیں، کیوں کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، انہوں نے حضور سے سواری مانگی، آپ علیہ السلام کو بھی سواری چونکہ میسر نہیں تھی آپ نے نہیں دی، تو اللہ پاک فرما رہے تفیض من الدم حزنا، کہ روتے ہوئے وہ لوگ واپس گئے، یعنی اتنا شوق تھا جانے کا کہ سواری نہ ملنے کی وجہ سے انہیں رونا آ گیا۔ تو اللہ پاک نے ان کی اچھی صفت کو بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ پر یہ اس پارے کا مختصر خلاصہ تھا، جو احکامات تھے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔